سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے قرآن نے ہمیں جو چیزیں سکھائی ہیں نا، ان میں نفرت اور محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ تم آپس میں محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت کرو تو اس وجہ سے نہ کرو کہ اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلطی کی، ہاں اس نے دین کے اندر کوئی بغاوت کی، اس نے دین میں کسی قسم کا کوئی نیا کام شروع کر دیا یا کوئی ظلم شروع کر دیا، کوئی زمین میں فساد شروع کر دیا، اس سے ضرور دور ہو جاؤ۔ لیکن ایسا نہیں کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ تمہیں اپنی سرحندی نہیں بٹھایا تو تم کو آج کے بعد تیرے ساتھ بولنا نہیں ہے، کسی نے آپ کو تکیہ نہیں دیا تو کہو تیرے ساتھ بولنا نہیں ہے۔ یا جس طرح ہمارا بساؤ کا یہ زمینداری کے کئی مسائل ہوتے ہیں، ایک بندے کا جانور تمہاری رڑ میں آ گیا اور تم کہو یار یہ تو بندہ منہ لگانے والا ہے، اس تعلق کو چھوڑ دو، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ نفرت کرنی ہے کسی سے تو اس وجہ سے کرو کہ میں اس شخص سے اس لیے نفرت کرتا ہوں کہ یہ سادہ لوگوں کو ان کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو نرم دل ہیں، سادہ ہیں، جنہیں معاملات کا پتہ نہیں ہے، یہ ان کی سادہ لوہی کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ اس لیے میں اس سے دور ہوں، میں اس شخص سے اس لیے دور ہوں کہ یہ عام لوگوں کو جو مطلب نرم دل والے ہیں یا جن کو کسی بھی گناہ کی جو اگلے اثرات ہیں اس کا پتہ نہیں ہے، یہ ان کو گناہوں پہ برانگیختہ کرتا ہے، شراب نوشی پہ لگاتا ہے، زنا پہ لگاتا ہے، افیم پہ لگاتا ہے، چرس پہ لگاتا ہے، کبوتر بازی پہ لگاتا ہے، کتوں کی لڑائی پہ لگاتا ہے، اور کئی کاموں پہ لگا دیتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو لوگوں کے دین میں اضافے کا سبب نہیں بنتا، بے حیائی میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اس لیے میں اس سے دور ہوتا ہوں۔ اور ایسے بندے جو آپ کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی بات کرتے ہیں، کسی قسم کی لین دین میں تھوڑی بہت وعدہ خلافی ہو گئی، کوئی وقت کی پابندی میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو گیا معاملہ، کوئی آپ کی ڈیوٹی ذمہ داری میں کچھ فرق ہو گیا، ان لوگوں کے ساتھ لان تان ہم کر دیتے ہیں طاقت کی بنیاد پہ، نفرت شروع کر دیتے ہیں طاقت کی بنیاد کہ میں اس کو تنخواہ دیتا ہوں، میں اس کو پیسے دیتا ہوں، میں اس کو یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ ان چیزوں کی بنیاد پہ بندوں کو نہ تولیں، بغض رکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ احباب کی گوش گزار کی تھی چند جمعے پہلے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب بالکل جو ہے نا وہ سورج تپش کے ساتھ ہوگا اور لوگ پریشان حال ہوں گے، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، حضور نے فرمایا 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو اس دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ بے بسی، بے کسی، بے چارگی، اس میں کسی بھی سہولت کا مل جانا، آپ اور میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے یہ کیفیت دیکھنی ہو نا تو آپ اس علاقے میں جائیں کہ جہاں پہ لوگ بے کسی کا، بے بسی کا شکار ہیں، جہاں پہ رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، جہاں پہ کھانے کے لیے دانا پانی نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ ہمیں چونکہ ہم کسی نعمت سے محروم نہیں ہیں، ہمارے مزدور سے مزدور طبقے کے مکان بھی بھٹے کی پکی ہوئی اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے علاقے نے غربت نہیں دیکھی، محرومی دیکھنی ہے نا تو ان علاقوں میں جاؤ جہاں پہ کچی مٹی کی دیواریں کر کے اوپر مٹی کے لیپ کر کے لوگوں نے مکان بنائے، سیلاب میں گر گئے، زلزلے میں گر گئے، ویسے گر گئے۔ وہ لوگ جو اپنے بچے لے کے مچھردانیوں میں بیٹھے ہیں نا، ان سے جا کے پوچھو قسم پرسی کیا ہے۔ تو قیامت کے دن کا منظر ہم جتنا بھی ایک دوسرے کو بیان کریں نا ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ ابھی ہم اس کے اثرات سے بہت دور ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کچھ محرومی دیکھنی ہو نا تو ان علاقوں میں جائیں جہاں پہ سیلاب نے لوگوں کو بے آباد کر دیا ہے، وہاں پہ پوچھیں سہارا کیا ہے، آسرا کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا 7 بندے اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کہیں سایہ ہی نہیں ہوگا، پانی نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ 7 بندے حضور سٹیپ بائی سٹیپ گنتے آئے۔ سب سے پہلے عادل حکمران، پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والا سربراہ، پھر اللہ کی مسجد میں رہنے والا جوان۔ اسی طرح حضور بیان کرتے آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندے وہ ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جن کی محبت اور نفرت اللہ کی رضا کی بنیاد پر ہوگی۔